اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الخامس کتاب الطہارہ میں آخری باب ہے جو نجاسات کے متعلق ہے، جس کو کل ہم نے شروع کیا تھا اور یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مَعَ عِلْمِ مَوْضِعِهَا وَلَوْ جَهِلَ غَسَلَ جَمِيعَ الثَّوْبِ، کہ واجب ہے نجاست کو زائل کرنا جب اس کی جگہ کا علم ہو، ولو جہلا اگر پتہ نہ ہو، غسل جمیع الثوب تو غلام علی دھلیں گے پورا کپڑا، ولو اشتبہ الثوب بغیرہ اگر کسی کے پاس دو کپڑے ہوں اور ان کپڑوں میں شک پیدا ہو جائے، اشتباہ ہو جائے کہ ان میں سے کون سا نجیس ہے، کیا کریں گے؟ صلی فی کل واحد منہما مرتان، تو دونوں میں ایک ایک مرتبہ نماز پڑھیں گے۔ پتہ چلا ظہر پڑھی فرقان نے پیلے والے میں، پھر ایک ظہر پڑھی کس میں؟ سفید والے میں، تاکہ فرقان کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو انہوں نے نماز پڑھی وہ نماز طاہر کپڑے میں ہی ہوئی ہے۔ آج سے ہماری نئی بحث یہاں سے ہے وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ، ٹھیک ہے، من غسل الثوب، اگر کپڑے کا دھلنا ممکن نہ ہو، جیسے کہ ڈر ہو، مثلا آپ گئے ہیں کہیں پارٹی کرنے کے لیے، جنگل کا ایریا کیمپ کیا ہوا ہے آپ نے، کپڑا نجیس ہو گیا، پتہ چلا دریا کنارے جائیں گے کپڑا دھلنے کے لیے، پیچھے سے کوئی شیر آ کے حملہ کر دے، اندر سے کچھ نکل کے آئے مگرمچھ وغیرہ کروکوڈائل، اب وہ آپ کو حملہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بھائی جنگل ہے وہ تو کوئی بھی کہیں بھی سے بھی آ سکتا ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ، اگر دھلنا ممکن نہ ہو، صَلَّى عُرْيَانًا، کیسے کریں گے؟ برہنہ نماز پڑھیں گے۔ اِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ، جب اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو، کہہ رہے ہیں لو لم یتمکن من غسل الثوب، اگر کپڑا دھلنا ممکن نہ ہو، صلی عریانان، کیسے پڑھیں گے؟ برہنہ۔ اذا لم یجد غیرہ، جب اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو، ولو خاف البرد، ولو خاف البرد، اگر اسے ٹھنڈ کا خوف ہو، صلی فیہ، تو صلی فیہ یعنی فی النجس، تو آپ کیا کریں گے؟ نجس کپڑے میں ہی نماز پڑھیں گے۔ ولا عیادتا، اور اس نماز کا اعادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ پتہ چلا کہ جنگل میں ہے ٹھنڈ، برہنہ ہوئے تو وہیں جم جائیں گے، ایسے میں کیا کریں گے؟ اسی نجس لباس میں نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ وَلَوْ صَلَّى فِي النَّجِسِ مَعَ الْعِلْمِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَخَارِجِهِ، کہہ رہے وَلَوْ صَلَّى فِي النَّجِسِ، اگر نماز پڑھے نجس میں، مع العلم یعنی جانتے ہوئے، أعاد فی الوقت، تو وقت رہتے بھی نماز کا اعادہ کریں گے، وخارج ہی، اور خارج وقت بھی اعادہ کریں گے۔ ہاں، پتہ چلا کہ غلام علی کے پاس کپڑا نجیس تھا، غلام علی کو پتہ ہے کہ یہ کپڑا نجیس ہے، پھر بھی گئے، انہوں نے کیا کیا؟ دونوں ظہر اثر پڑھ کے چلے آئے، پھر کیا کریں گے؟ وقت رہتے بھی اس کی قضا کریں گے، وقت کے بعد بھی قضا کریں گے۔ وَلَوْ نَسِيَ حَالَةِ الصَّلَاةِ، ہم مولانا یہاں مسئلہ دیکھیے دوسرا آ گیا، پتا چلا غلام علی کو پتا تھا کہ کپڑا نجیس ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو بھول گئے کہ نجیس ہے۔ صحیح؟ وَلَوْ نَسِيَ حَالَةِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھتے ہوئے فراموش کر دیا کہ کپڑا نجیس ہے، اعاد فی الوقت، تو وقت رہتے اعادہ کریں گے، یعنی مغرب سے پہلے اگر ان کو یاد آ جاتا ہے تو اعادہ کریں گے، ورنہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دونوں میں فرق سمجھ میں آیا حضور؟ ایک ہے کہ نجس کپڑا نجس ہے، مجھے پتہ بھی ہے، نماز کے وقت بھی پتہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وقت اور خارج وقت دونوں ہمیں
دوبارہ نماز پڑھنی ہے. اور اگر ہمیں پتا ہے کہ کپڑا نجیس ہے، صحیح ہے میں پیشاب کرنے گیا تھا میرے پیجامے پہ چھینٹ آئی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، بھول گئے ہم. ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ تو وقت رہتے اگر یاد آتا ہے تو ہمیں اعادہ کرنا ہوگا، وقت کے بعد یاد آئے گا تو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمِ الْعِلْمُ حَتَّى فَرِغَ فَلَا عِيَادَتَا. ہاں مولانا آپ کو نماز سے پہلے نہیں پتا ہے کہ آپ کا کپڑا نجیس ہے، پتا چلا کہ غلام علی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، غلام علی کے پیچھے کون ہے؟ علی اصغر ہے. علی اصغر نے کہا غلام علی دیکھو تمہارے پیچھے خون لگا ہوا ہے. اب یہ نماز پڑھ چکے، اب نماز پڑھ چکے تو مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ جو نماز انہوں نے پڑھی وہ نماز صحیح ہوگی، اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ظہر پڑھ چکے وہ ظہر کی بھی ضرورت نہیں کہ دوبارہ پڑھے، لیکن ہاں عصر کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ جگہ پاک کرنی ہوگی. وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمِ الْعِلْمُ یعنی علم متقدم نہ ہو. یعنی کیا مطلب علم متقدم نہ ہو؟ یعنی پہلے سے آپ کو پتا نہ ہو. حَتَّى فَارِغَا یہاں تک کہ آپ کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے. فَلَا عِيَادَتَا تو پھر نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسری بات یہاں پہ آ رہی ہے، طہارت کی آ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں وَتُطَهِّرُ الشَّمْسُ. یہ تو نجاست گنا دیا، نجاست کے احکام بتا دیے، اب مطہرات بتا رہے ہیں. وَتُطَهِّرُ الشَّمْسُ مَا تُجَفِّفُهُ مِنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ یعنی غیر البول من النجاسات، ٹھیک ہے، علی الارض والابنیۃ والحصر. حصر حصیر کی جمع ہے بیٹا، حصر. ابنیہ بنا کی جمع ہے. والبواری بوریے کی جمع ہے. بواری بوریا جانتے ہو نا، جس میں آم پکا رہے تھے، صحیح، آلو بھر کے آتے ہیں وہ، وہی بوریا. اور حصر، حصر حصیر کی جمع ہے چٹائی. والابنیہ بنا کی جمع ہے. عرض پہ 3 نمبر کا حاشیہ نظر آ رہا ہے، آئیے 3 نمبر کے حاشیے کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اصل عبارت پر پلٹتے ہیں. کہہ رہے ہیں یجب ان یکون التجفیف بالاشراق یعنی واجب ہے کہ تجفیف کہتے ہیں سوکھنے کو، واجب ہے کہ سوکھے بالاشراق سورج کی روشنی سے، ٹھیک ہے. فَإِذَا جَفَّفَتِ الْأَرْضُ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ مِن دُونِ إِشْرَاقٍ کہ اگر زمین سوکھ جائے سورج کی گرمی سے بنا اس کی لائٹ پڑے، لم تطہر تو پاک نہیں ہوگا. وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الْجَفَافُ بِالرِّيحِ وَالْهَوَا اور اسی طرح سے جب وہ سوکھا ہو کس سے؟ ہوا کے ذریعے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ جو باہر کا ایریا ہے، باہر کے ایریے میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا، اور پیشاب کرنے کے بعد اگر سورج کی ڈائریکٹ لائٹ اس پر آ رہی ہے تو زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. لیکن خالی ہوا کے چلنے سے، گرمی کی شدت سے وہ سوکھ جائے تو پاک نہیں ہوگا، اسے پاک کرنا ہوگا. ورنہ اندر کی بھی چیز پاک ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی گرمی کی شدت سے؟ اگر سخت گرمی پڑ رہی ہے یہاں بھی سوکھ جائے گا کچھ دیر کے بعد. اگر بچہ پیشاب کرے کمرے کے اندر، صحیح، تو کیا پاک ہو گیا؟ کہا نہیں، ڈائریکٹ سورج کی روشنی اس پر پڑنی چاہیے. واضح. اب آ جائیے مسئلے پہ. کہہ رہے ہیں وَتُطَهِّرُ الشَّمْسُ کیا ترجمہ ہوگا مولانا غلام علی صاحب؟ وَتُطَهِّرُ الشَّمْسُ سورج پاک کرتا ہے. آگے کی عبارت پڑھیے تو ذرا، تب تک ہم پانی پی لیں.
ما تجففہ، جففا یجففو، باب تفعیل سے اگر مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ پڑھیے پھر سے اسی حساب سے. من البول پڑھا، پھر واو لگایا تو واو کیا نکارا ہو گیا جو غیرہ پڑھ دیا آپ نے. اب صحیح پڑھا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. وَتُطَهِّرُ الشَّمْسُ، سورج پاک کرتا ہے، مَا تُجَفِّفُهُ، جسے وہ سکھا دے، مِنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ، یعنی پیشاب یا پیشاب کے علاوہ دوسری نجاستیں، عَلَى الْأَرْضِ، کس پر؟ زمین پر، اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. والابنیت، بلڈنگوں پر. پتا چلا کتا آیا دیوار سے لگ کے پیشاب کر کے چلا گیا تو کیا کریں گے؟ اگر سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے تو ہمیں پانی ڈال کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والحصری، چٹائیاں، پتا چلا چٹائی نجس ہو گئی، اس کو دھو نہیں سکتے، نچوڑ نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ دھوپ میں لے جا کے ڈال دیں گے، وہ پاک ہو جائے گی. والبواری، اسی طرح سے بوریا. آپ پڑھیے یہاں سے تو مولانا بھنگور صاحب. والارض، اب یہاں دیکھیے 5 نمبر کا حاشیہ دکھ رہا ہے آپ کو. اب یہاں دیکھیے غیرہما 4 نمبر کے حاشیے میں بھی کچھ بتا رہے ہیں. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ غیرہما مما لا ينقل، اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو نقل نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. جیسے پیڑ ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں، تو نجس ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ دھوپ پڑی تو پاک ہو جائے گا. والارض، یعنی وتطہر الارض، کیا یہ؟ وتطہر الارض، اور زمین پاک کرتی ہے. باطن الخف، خف کس کو کہیں گے؟ آئیے 6 نمبر کا حاشیہ اب یہ دکھا رہے ہیں. کہاں دکھا رہے ہیں جی؟ یہاں تو ہے ہی نہیں، اگلے پیج پہ ہے. کیسی کتاب ہے بھائی؟ ہاں. فی سائر النسخ ہنا اضافۃ وباطن القدم. آئیے دیکھتے ہیں، پھر عبارت کو دیکھتے ہیں مولانا. ہاں. والارض، یعنی تطہر الارض، زمین پاک کرتی ہے. باطن الخف، خف کہتے ہیں یعنی جوتے کا، چپل کا وہ حصہ جو زمین سے کیا رہتا ہے؟ چپکا رہتا ہے، ملا ہوا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ اوپر والا نجس ہو گیا تو اوپر والا پاک ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں والارض تطہر باطن الخف، زمین پاک کرتی ہے جوتے چپل کے نچلے حصے کو. وَلَوْ نَجِسَ الْإِنَاءُ، اب یہ دوسری بات آ رہی کہ اگر برتن نجس ہو جائے، سمجھ رہے ہو؟ کیا نام ہے ان کا؟ بھنگور. ہاں. وَلَوْ نَجِسَ الْإِنَاءُ وَجَبَ غَسْلُهُ، ٹھیک ہے. کہہ رہے اگر برتن نجس ہو جائے، وَجَبَ غَسْلُهُ، تو اس کا دھلنا واجب ہے. فَيُغْسَلُ مِنْ بُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. کہہ رہے فَيُغْسَلُ، یغسلو جب ہم نے پڑھائی تو یہ مجہول ہے کہ معروف ہے؟ مجہول ہے. کس باب سے ہے شارف صاحب؟ باب افعال سے ہے. احسنت، ادھر سے جواب آیا، آپ نے نہیں بتایا مجھے. بولیے. چنا کھا رہے ہیں پھر بھی نہیں آواز نکل رہی ہے آپ کی. ہاں. فَيُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ، تو دھلا جائے گا کتے کے چاٹنے سے. ولوغ کہتے ہیں چاٹنے کو.
सलासन कितनी मर्तबा, 3 मर्तबा, और उन तीनों में से ऊला हुन्ना यानी उन तीनों में से पहला वाला, बित्तुराब यानी पहले किससे पाक करेंगे आप, मिट्टी से पाक करेंगे, और 2 मर्तबा पानी से पाक करेंगे। समझ में आया गुलाम अली साहब? वमिनल खिंजीरी सबआन, अगर सूअर खा ले रहा है बर्तन में तो कितनी मर्तबा पाक किया जाएगा, 7 मर्तबा। वमिनल खमरी वल फअरती सलासन वस्सबई अफदल, अगर शराब पी ली गई बर्तन में या रखी गई, सही है, या चूहा उसमें जाता है या खाता है, तो कितना धुलेंगे, हाँ, पता चला पूरा बर्तन रखा था उसमें चूहा गिर के मर गया, तो धुलेंगे 3 मर्तबा। हाँ, गुलाम अली ने मटन का सालन बेहतरीन बनाया था, अंदर देखा चूहा मरा पड़ा। क्या करेंगे, 3 मर्तबा धुलेंगे। वस्सबउ अफजल, और 7 मर्तबा धुलना अफजल है। सारी हसरतें मफकूद हो गई। वमिन गैरि ज़ालिका, और इसके अलावा किसी और चीज से अगर रजिस हो रहा है, मर्रतन 1 मर्तबा धुलना काफी है, बस सलासु अफजल, और 3 मर्तबा धुले तो बेहतर है। यानी और जो नजासात आपको बताई गई हैं उनमें से अगर किसी से नजिस होता है तो 3 मर्तबा पाक करने बेहतर, सही है, वरना 1 मर्तबा धुलना काफी होगा। कुत्ते से 3 मर्तबा, पहली मर्तबा मिट्टी से, ठीक है, और किससे, सूअर से 7 मर्तबा धुलना है। चूहे और शराब से क्या करना है, चूहा मर जाता है या शराब रखी जाती है किसी बर्तन में तो उसको पाक करने के लिए 3 मर्तबा काफी है, 7 मर्तबा बेहतर है। इसके अलावा कोई और निजासत है तो 1 मर्तबा काफी है, 3 मर्तबा बेहतर है। वयहरुमु इस्तेमालु अवानि ज़हब, अवानी इना की जमा है, वयहरुमु इस्तेमालु अवानि ज़हबी वल फिद्दती फिल अक्ली वगैरह, हराम है इस्तेमाल करना सोने और चांदी के बर्तन को, फिल अक्ली व गैरिही, खाने में और खाने के अलावा। एक रस्म अपने यहाँ होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मामू लोग चांदी की चम्मच और चांदी की टोकरी देते हैं, कटोरी, और उस चांदी की कटोरी से बच्चे को क्या किया जाता है, जब उसके दांत निकलते हैं तो उसको चटाया जाता है। तो क्या जायज है? नहीं। करेंगे हरुमु इस्तेमालो, हराम है, फरका भंगूर, हराम है इस्तेमाल करना, अवानि ज़हबी वल फिद्दा, ठीक है, ज़हब किसको कहते हैं, सोने को, वल फिद्दा चांदी, सोने और चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल करना, फिल अक्ली खाने में, वगैरही यानी गैर अक्ल खाने के अलावा। खाने के अलावा और क्या हो सकता है जी? डेकोरेशन, हाँ, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, मतलब क्या बताएं। चलिए देखिए, वयुकरहुल मुफव्वद, हाँ मौलाना, मुफव्वद किसको कहते हैं कि सोने का ना हो, चांदी का ना हो, आपने कलई करके सोने का बना दिया हो, कलई करके क्या कर दिया हो, चांदी का बना दिया हो, तो वो भी क्या है, मकरूह है, क्योंकि उससे गुमान पैदा होता है कि क्या होगा, वो सोने का या चांदी का है। व अवानिल मुशरिकीन ताहिरतुन मा लम युअलम मुबाशिरतुहुम लहा बिरुतूबतिन, मुशरिकीन के बर्तन पाक हैं, मालम युअलम जब तक न पता चल जाए कि उन्होंने उन बर्तनों को रुतूबत की हालत में छुआ है, मस किया है, ऐसी हालत में कि जब उनके हाथ क्या हो, तर हो, या उनके हाथ खुश्क हो और बर्तन तर हो, किसी भी तरह से अगर रुतूबत उनको टच करती है
تو کیا ہوگا؟ برتن نجس ہوگا، ورنہ برتن کو آپ پاک مانیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اور اس طرح سے کتاب الطہارت مکمل ہوئی۔ اب آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مشق کریں تاکہ عبارت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔